تو خان صاحب کے بارے میں کل رات کو پوری رات تماشا چلتا رہا بنی گالہ کے سامنے کہ پولیس آ گئی ہے، خان صاحب کو پکڑ لیا جائے گا، مگر پکڑا نہیں گیا. اور اس کے بعد ایک طویل عدالتی جنگ جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ شروع ہوئی. اور جو خان صاحب نے جلسے میں بولا تھا کہ وہ پولیس کو اور ان سیشن جج صاحبہ کو دیکھ لیں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لیا اور توہین عدالت کی کارروائی کے لیے ایک بینچ بنا دیا. 3 رکنی بینچ ہے جو کل سے اس کی سماعت کرے گا. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے اسی طرح اس کیس میں نااہل ہو سکتے ہیں جیسے بہت سے لوگ گزشتہ نہال ہاشمی، دانیال عزیز، طلال چودھری وہ ہوئے. لیکن بہرحال خان صاحب کیونکہ بہت عرصے تک لاڈلے رہے ہیں تو ابھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ ممکن نہ ہو، اور اسی لیے ان کی گرفتاری کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کرنا جو ہے وہ جو آلریڈی اسٹریٹ سپورٹ ہے خان صاحب کی، وہ اس کو ایک بوسٹر لگانے کے مترادف ہوگا. بوسٹر تو بہت چھوٹا لفظ ہے. اب دیکھیں یہ جب لوگ کہتے تھے نا پہلے کہ یار میں آپ کو بتاتا ہوں سر اصل گیم کیا ہو رہی ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، میں کہتا تھا کہ جی بالکل بالکل، لیکن دل میں میں سوچ رہا تھا کہ یار اب پاگل ہو کیا. کہتے ہیں جب آپ کا ٹائم خراب چل رہا ہو تو وہ آپ کی کوئی بھی چیز آپ کے گلے پڑ جاتی ہے. اچھا ہر حکومت کی عادت یہ ہے کہ جو بھی جرم ہوا ہے سرزد اس کی جو دفعہ ہے وہ ایک ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر آپ کو اس کی کوٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے تاکہ اس کو بڑا دکھایا جائے نا. مطلب تو اسی لیے انسداد دہشت گردی کا جو ایکٹ ہے وہ رکھا اس لیے گیا ہے. وہ دہشت گردوں کے لیے تھوڑی ہے، وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو حکومت کو یا نظام کو ذرا سا بھی تھریٹن کریں تو آپ اور کوئی اے ٹی اے پا دیو. اچھا اے ٹی اے پا دیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لیے پا دیو کہ ان کی بعد میں ضمانت نہ ہو پائے. اور شہباز گل صاحب کی جن کو آپ کو پتہ ہے 9 اگست کو گرفتار کیا گیا تھا، اس وقت سے کنٹروورسی چل رہی ہے کہ کیا ان پر تشدد ہوا. اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے تو یہاں تک کہا کہ ان کو ننگا کر کے ان پر جنسی تشدد بھی کیا گیا. جنسی تشدد کے حوالے سے جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے جس میں شہباز گل کا بیان بھی ہے، اس میں کہیں یہ نہیں ذکر کہ ان پر جنسی تشدد ہوا ہے. تاہم انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ان کو ان کے کپڑے اتار کے ان کے آنکھوں پہ پٹی ڈال کر ان کو بری طریقے سے مارا گیا ہے. اور اس بات کا نوٹس آج عدالت نے بھی لیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی لیا، اور ایک جوڈیشل کمیشن کا حکم بھی ہوا ہے کہ ایک سابق جج جو ہے وہ اس معاملے کی انکوائری کریں گے. ادھر جو ان کے فزیکل ریمانڈ کا مسئلہ تھا تو جو اسلام آباد کی جو مقامی عدالت ہے اس نے گل صاحب کو 48 گھنٹے کے لیے فزیکل ریمانڈ پر دے دیا ہے، جو اسلام آباد پولیس کی ایک دیرینہ ڈیمانڈ تھی کہ جناب اتنی جلدی بندہ جوڈیشل کیسے ہو گیا، واپس آنا چاہیے. اب دونوں سائٹس کا ڈیفرنٹ ورژن ہے. اسلام آباد پولیس نے آج عدالت کو یہ کہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوا ہے، مگر ظاہر ہے عدالت نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا جبھی جوڈیشل کمیشن انہوں نے بنانے کا حکم بھی دیا ہے. تو گل صاحب کی جہاں تک بات ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ جوڈیشل ریمانڈ جو ہے اس میں کسٹڈی وہ جیل بھیج دے اور فزیکل ریمانڈ میں کیا ہوتا ہے؟ پولیس کی کسٹڈی میں دے دیتا ہے، یعنی تھانے میں بھی ہو سکتا ہے، کسی تفتیشی مرکز میں ہوتا ہے. اچھا جوڈیشل ریمانڈ جب ہو جاتا ہے تو کیا اس میں پوچھ گچھ ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس طرح پولیس کی نہیں ہو سکتی. پھر کیس چلتا رہتا ہے اور پولیس اپنا چالان مرتب کرتی ہے. وہ پھر ریکویسٹ کر سکتی ہے جیل حکام کو کہ ہم نے تفتیش کرنی تو ہمیں آنے دیں. پولیس صرف فزیکل ریمانڈ کی صورت میں ہی پوچھ گچھ کر سکتی ہے؟ جی ڈائریکٹ. اور ان دس کیس کیونکہ اڈیالہ جیل راول پنڈی میں ہے اور پنجاب حکومت ہے، ظاہر اسلام آباد حکومت اور جو پنجاب حکومت کے درمیان یہ ہے کہ فزیکل ریمانڈ کا مطلب ہے کہ چونکہ لفظ فزیکل ہے تو کٹ وٹ لگانے کے لیے فزیکل ریمانڈ ہے. ہماری پولیس ورنہ اگر صرف پوچھ تاچھ کا مسئلہ ہے تو پھر تو میرا خیال ہے اس لاء میں بھی بدقسمتی سے پوچھ تاچھ کا طریقہ ہی اکثر